آسمان تیرے لحد پر شبنم افشانی کرے۔ آج ایک اور قبرستان کے کونے سے یہ صدا آتی ہے کہ اے دنیا داری میں پھنسے ہوئے، الجھے ہوئے اور چکرائے ہوئے انسان، تجھ سے ہزار گنا بہتر انسان اس قبرستان کی مٹی میں آسودہ خاک ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے جو زمانہ ساز تھے اور اب ان قبروں کے مکینان بنے ہیں کہ دن میں ان قبروں پر نور برستا ہے اور رات کو چادر مہتاب تنی ہوتی ہے، اور ان کچی قبروں کا طواف کرنے کو صبح بہار آتی ہے، صبا چڑھانے کو جنت کے پھول لاتی ہے۔ آج بروز جمعہ 7 دسمبر 2018 کو اس احاطہ آخری آرام گاہ سفر آخرت کی پہلی منزل میں قائد ملت مذہبی رہنما حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب کی ایک اور قبر کا اضافہ ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بروز جمعہ 7 دسمبر 2018 کا سورج طلوع ہوتے ہی یہ افسوسناک خبر عالم اسلام بالخصوص بھارتی مسلمانوں کے لیے دل دہلا دینے والی تھی کہ قائد ملت حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب مشہور عالم دین، قومی و مذہبی رہنما، دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اہم ذمہ دار، آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر، آل انڈیا ملی تعلیمی فاؤنڈیشن کے بانی و صدر تھے۔ وہیں سیاسی طور پر ان کا قد بہت بلند تھا۔ اسرار الحق قاسمی صاحب کشن گنج بہار سے 2 مرتبہ کانگریس کے ٹکٹ پر پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئے۔ پارلیمنٹ میں ان کے خطابات قابل ذکر ہیں۔ مولانا خطاب ملک کے سب سے بڑے ایوان پارلیمنٹ میں جمہوری طرز و فکر کا حامل ہوا کرتا تھا۔ ان کی زبان پارلیمنٹری ہوا کرتی تھی، اس لیے ان کا شمار پارلیمنٹ کے ان ممبر آف پارلیمنٹ میں یاد کیا جائے گا جنہوں نے پارلیمنٹ کی عزت و وقار کو ہمیشہ بلند و بالا رکھا۔ مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب جب بھارتی مسلمانوں کی پارلیمنٹ میں ترجمانی کرتے تب وہ چند زعفرانی حیوانوں کے درمیان درندہ صفت انسانوں کی نفرت کا جواب بھی اپنی سخت بات کو بھی شرافت اور تہذیب کے ساتھ رکھتے۔ مولانا کے انتقال کی خبر سنتے ہی پورا ملک سوگوار ہے۔ عالم اسلام بالخصوص ہندوستان کے مسلمان ہی نہیں بلکہ برادران وطن بھی اس غم میں برابر کے شریک نظر آتے ہیں۔ صبح سے ہی مسلسل سوشل میڈیا پر ملک کی معتبر تنظیموں کے ذمہ داران، دانشوران اور علماء کرام کی جانب سے تعزیتی پیغام کا ایک سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ وہیں مولانا کے انتقال کی خبر سنتے ہی سہارنپور میں مولانا ڈاکٹر عبدالمالک مغیثی محتمم جامعہ رحمت گگرولی نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے فوراً جامعہ میں طلباء و اساتذہ کے ساتھ ایک تعزیتی اجلاس منعقد کر کے قرآن خوانی اور دعا اور مغفرت کا اہتمام کیا۔ مولانا مغیثی نے بتایا کہ مولانا مرحوم ہمہ جہت خوبیوں کے حامل، سیاسی رہنما، بکمال خطیب اور عظیم کالم نگار کی حیثیت سے ہندوستان سمیت دنیا بھر میں مشہور و معروف تھے۔ مولانا کی حیات اول تا آخر جہد مسلسل سے عبارت تھی۔ آپ کا خاص وصف تعلیم کی روشنی پھیلانا اور غریبوں کی خدمت کرنا تھا۔ آپ ملت اسلامیہ کے ایک دور اندیش عالم دین تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت ملت اسلامیہ کا عظیم ترین نقصان ہے جس کی بھرپائی مستقبل میں ناممکن ہے۔ مولانا آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر تھے۔ آپ نے تعلیم کے ڈھانچے کو نمایاں کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اسلاف کی گرہ نمایاں نسبتوں کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا جس سے ان کی شخصیت کا فیض ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مولانا نے تقریباً 50 سال قوم و ملت کی علمی، دینی، سماجی اور رفاہی خدمات میں گزارے۔ آپ نے بہار، بنگال اور جھارکھنڈ میں سینکڑوں مدارس و مکاتب
دینیا قائم کر کے جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے علاقوں میں علم کا چراغ روشن کیا اور آخری سانس تک قوم ملت کی ہمہ گیر خدمات میں مصروف و سرگرم رہے۔ مولانا کی وفات سے علمی حلقوں کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرما کر درجات بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ مولانا عبداللہ مغیثی قومی صدر آل انڈیا ملی کونسل نے بھی اپنے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ مولانا کا مولانا مغیثی سے بہت گہرا تعلق تھا۔ مولانا عبدالمالک مغیثی ضلع سہارنپور آل انڈیا ملی کونسل نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ خدام جامع رحمت و ملی کونسل ضلع سہارنپور اور آل انڈیا ملی کونسل کے سبھی ممبران اور عہدیداران مولانا اسرار اللہ قاسمی صاحب کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔